وقت سب سکھا دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ جینا بھی اور لوگوں کے بنا رہنا بھی۔ آنسو جانتے ہیں کون اپنا ہے، اس لیے اپنوں کے سامنے نکلتے ہیں۔ مسکراہٹ کا کیا ہے، وہ تو غیروں سے بھی وفا کر لیتی ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ کبھی کسی انسان کی غلط سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کے حالات سے ضرور واقف ہو جانا۔ سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا۔ دنیا میں ہر محبت دکھاوٹی اور مطلب کی ہو سکتی ہے، مگر اللہ اور ماں باپ کی محبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ زندگی کی بس اتنی سی حقیقت ہے، انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ برے وقت کا ایک فائدہ ضرور ہے، فالتو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی سنے یا سنے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ سنتا ہے، اتنا کافی ہے۔ میری زندگی کی تمام رونق میرے والدین کی دعاؤں سے ہے۔ یا رب، انہیں ہر آزمائش سے دور کر کے صحت والی لمبی زندگی دے دینا۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے، چاہے وہ اعتبار کی ہو یا کردار کی۔ یقین کرو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ لڑکی کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، لیکن بستا ہمیشہ لڑکی کے برداشت کرنے سے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی خوبصورتی سے محبت ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیں، زندگی کردار اور عمل سے ساتھ گزاری جاتی ہے، خوبصورتی کے ساتھ نہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا، تب تک گناہ ختم نہیں ہو سکتے۔ محبت محبت ہی نہیں جب تک اللہ سے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب تک زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل دیتی ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا رب، مجھے میری آزمائش میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ سب ختم ہو جانے پر بھی ایک امید باقی رہتی ہے، اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دیں گے۔ ہر تکلیف پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یا رب، میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی فیصلہ کرنا۔ میں نے نفرت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، امتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنی دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں۔ زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پاک کے حوالے کر دو، بے شک اس کے ہر فیصلے میں بہت سکون ملے گا۔ جو اپنی بہن کا نصیب اچھا سوچے، وہ کسی اور کی بہن کے ساتھ کبھی نہ کھیلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ملزم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو، عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ میں نے والدین کو جہیز میں سب کچھ چیزیں بھی دیتے ہوئے دیکھا ہے جو ان کے خود کے گھر میں بھی موجود نہیں ہوتی۔ وہ روتی آنکھوں میں 1000 سپنے سجا کر اپنے گھر آتی ہیں، اسے کبھی رونے مت دینا۔ شوہر کا ہی ساتھ ہوتا ہے جو ایک لڑکی نئے گھر میں صرف آسانی سے رہ لیتی ہے، بلکہ سارے کام اور طور طریقے بھی سیکھ جاتی ہے۔
اور وہ کام بھی خوشی خوشی کر لیتی ہے جو کبھی اپنے میکے میں بھی نہیں کیا ہو۔ شوہر کے پیار اور مدد کے بنا لڑکی کا سسرال میں کوئی مقام نہیں۔ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ اسے وہ خاص سے عام کر دے، اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہیں۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر توہین نہیں۔ اس کے آنسو تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظ سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ بیوی سسرال والوں کے ہر رویے صرف اپنے شوہر کے خوبصورتی رویے کی وجہ سے ہی ہمیشہ برداشت کر لیتی ہے۔ تم اپنی بہوؤں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ بیٹے کا خیال داماد رکھے تو وہ بہت اچھا ہے، اور یہی خیال بیٹے بہو کا رکھے تو غلام ہے۔ سسرال والے بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو سسرال بہو کو کبھی بھی برا نہیں لگے گا۔ کسی کی بیٹی کو نکاح کر کے لائے ہیں تو یاد بھی رکھیں کہ نکاح کر کے ہی لائے ہیں، کسی کو خرید کر نہیں کہ جیسی مرضی سلوک کریں۔ سسرال میں عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہوتی ہے۔ اگر شوہر ہی اس کی عزت نہ کرے تو کسی کے ذمے نہیں کہ کوئی اس کی عزت کرے گا۔ اسے صرف عورت مت سمجھنا، ساتھ دیا تو بھکاری کو بھی راجا بنا دے گی، اور اگر وہ بغاوت پر اتر جائے تو محلوں کو بھی راکھ بنا دے گی۔ اس خاص کے لیے آپ خاص نہیں، اسے عام کیجئے، قصہ تمام کیجئے۔ لوگ اکڑ کر ایسے چلتے ہیں جیسے آب و حیات پیتے ہیں۔ زندگی میں ہارنا سیکھو تاکہ تمہیں جینے کا طریقہ آ سکے۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کا شہر۔ اللہ پر یقین ہے، زندگی ایک دن بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ زمانے سے الجھنا بھی تو اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ شرافت مار دیتی ہے۔ مانا کہ مشکل وقت ستا رہا ہے، لیکن کیسے جینا ہے یہ بھی سکھا رہا ہے۔ وقت حالات دیکھ کر بدلتا ہے اور اپنے موقع دیکھ کر۔ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے، جو عزت نہیں دے سکتا وہ رشتے بھی نہیں نبھا سکتا۔ رنگ بدلنا صرف آسمان کو ہی جچتا ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے، ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ زندگی ایسے بسر کریں کہ دیکھنے والے آپ کے دکھ پر نہیں، آپ کے صبر پر حیران ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری روح پر اسلام کی حکومت ہے۔ رگوں میں خون نہیں، عشق رسول بہتا ہے۔